یہ اس وقت ہوا جب میری گرمیوں کی چھٹیاں چل رہی تھی۔ اس وقت میں چھٹیاں گزارنے اپنے ماموں کے گاؤں گیا ہوا تھا۔ وہ گاؤں بہت خوبصورت تھا اور وہاں کے کھیت کھلیان اور پہاڑ بھی بہت خوبصورت تھے۔ یہ گاؤں پہاڑوں کے بیچ میں واقع تھا۔ وہاں کے لوگ بھی بہت اچھے اور ملنسار طبیعت کے تھے۔ وہاں دن کے وقت بہت گرمی تھی اور رات کو بہت سردی تھی۔ میں اور میرے ماموں رات کو گھر کے باہر بچھی ہوئی چارپائیوں پر سوتے تھے۔ ایک دفعہ میں دیر رات تک اپنی خالہ سے باتیں کرتا رہا۔ ہماری بات چیت کے درمیان میں نے اپنی خالہ سے پوچھنا شروع کیا، آنٹی مجھے بتائیے، کیا آپ نے اس گاؤں میں کبھی چڑیل یا بھوت نہیں دیکھی؟ ویسے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے بھوتوں اور چڑیلوں کی کہانیاں سننے میں بڑا مزہ آتا ہے، لیکن خالہ نے کہا کہ رہنے دو، تم بلا وجہ ڈر جاؤ گے اور رات کو ٹھیک سے سو نہیں پاؤ گے۔ لیکن میں ماننے والا نہیں تھا۔ میں اٹل تھا کہ مجھے آپ کو کہانی سنانی پڑے گی۔ وہ بھی میرے اصرار کے آگے جھک گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس گاؤں میں بہت سی چڑیلیں رہتی ہیں، لیکن انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے روکا اور کہا، اگر اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تو انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ یہاں رہتی ہے؟ آنٹی نے کہا کہ ہاں، اسے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں نے اسے محسوس ضرور کیا ہے۔ میں نے کہا، کیا تم نے انہیں دیکھا یا محسوس کیا؟ خالہ، ہاں شاید، ہا۔ آنٹی میرا مذاق مت اڑاؤ، اگر دیکھا ہے تو بتاؤ، میں نے ان سے کہا۔ اس کا جواب تھا نہیں۔ میں اس سے کہانی سننا چاہتا تھا، لیکن اس نے مجھے کوئی کہانی نہیں سنائی۔ میں باہر جا کر اپنے چارپائی پر لیٹ گیا۔ ماما پہلے ہی سو چکے تھے۔ میں بھی سونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں صرف ان سب چیزوں کے بارے میں سوچ رہا تھا اور مجھے پتہ نہیں کب نیند آ گئی۔ مجھے ٹھیک سے نہیں معلوم، لیکن شاید آدھی رات میں اچانک کسی کے قدموں کی آواز سے بیدار ہوا۔ اس وقت ماما ابھی سو رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ اتنی رات کو وہاں کون ہو سکتا ہے، لیکن مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ چارپائی سے اٹھ کر اپنے پیچھے دیکھوں کہ کون آ رہا ہے۔ اس وقت میں تھوڑا ڈر بھی گیا تھا، کیونکہ اس رات میں اپنی خالہ سے بھوتوں اور چڑیلوں کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ میں نے سوچا چپ کر کے دیکھوں کہ کون ہے۔ آہستہ آہستہ وہ آواز بڑھتی گئی۔ جو بھی تھا آہستہ آہستہ میری طرف آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کالی ساڑی پہنے ایک بوڑھی عورت تھی اور وہ جھک کر چل رہی تھی، اور وہ مجھ سے تھوڑا آگے گئی اور ایک جگہ رک گئی۔ میں ابھی تک اسے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ وہ کیوں رک گئی ہے۔ پھر وہ واپس مڑی۔ وہ جہاں رکی تھی بلب کی مدھم روشنی تھی۔ میں نے اس کی چہرے کی طرف دیکھا، اور سچ کہوں تو میں اس کا چہرہ دیکھ کر ڈر گیا۔ اس کی ناک لمبی تھی اور چہرے پر عجیب سی خوفناک مسکراہٹ تھی۔ اس کی آنکھیں ایسے لگ رہی تھی جیسے وہ صرف مجھے ہی دیکھ رہی ہو۔ میں نے آنکھیں بند کیے اور کچھ نہ جاننے کا بہانہ کیا۔ کچھ دیر بعد میرے کانوں میں آواز آئی، ہا ہا ہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ مجھے احساس نہیں تھا کہ تم میری طرف دیکھ رہی ہو۔ میں اچانک بیدار ہوا۔ ابھی صبح ہونے میں کچھ وقت باقی تھا۔ میں نے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایک خواب تھا۔ دوپہر کو گاؤں کے ایک گھر میں لوگوں کا مجموعہ تھا۔ سب شور مچا رہے تھے کہ یہاں کوئی چڑیل آئی ہے۔ میں بھی ان کے ہجوم میں کھڑا تھا۔ سامنے ایک عورت پاگلوں کی طرح کام کر رہی تھی۔ سب کہہ رہے تھے کہ اسے کسی چڑیل نے ستایا ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ رات کو یہ پیشاب کرنے کے لیے باہر گیا اور پھر پیشاب نہیں کیا۔ صبح کو گاؤں کے آخر میں ایک درخت پر بیٹھا تھا اور کچھ گاؤں والے اسے وہاں سے لے کر آئے تھے۔ وہ سب کو دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا جب اس نے میری طرف دیکھا اور ہنستے ہوئے کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے احساس نہیں تھا کہ تم میری طرف دیکھ رہے ہو۔ میں سمجھ گیا کہ جو کچھ میں نے رات کو دیکھا وہ میرا خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ میں بہت ڈر گیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اگلے ہی دن میں نے اپنے ماما سے کہا کہ وہ مجھے میرے گھر چھوڑ دے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ عورت کون تھی اور اس نے مجھے کیوں دیکھا، وہ مجھ سے کیا چاہتی تھی۔
میں نہیں جانتا کہ اس نے اس گاؤں کی عورت کے ساتھ کیا کیا، لیکن جب میں اس رات کے بارے میں سوچتا ہوں تو پھر بھی ڈر جاتا ہوں۔